الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یعنی انسان کو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ رب العالمین کی گرفت، اللہ رب العالمین کے عذاب کی ہر وقت فکر ہونی چاہیے۔ اور جس بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کی گرفت کی فکر ہوگی ہر وقت، وہ کبھی بھی کسی پر بھی ظلم کرنے کو سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں کسی پر ظلم کروں گا، کسی پر زیادتی کروں گا، تو اللہ رب العالمین کے عذاب، اللہ رب العالمین کے گرفت سے مجھے کوئی بھی بچا نہیں سکتا، اور ظلم کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب، اللہ رب العالمین کی گرفت، اللہ رب العالمین کی پکڑ۔ یہ سوچ کر کبھی بھی بندہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایک بات ہے، ایک سوال ہے کہ کیا مومن بھی ظلم کر سکتا ہے؟ جی ہاں، مومن حقیقت میں ظالم نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے اتفاقاً کبھی کبھار اس سے ظلم بھی ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، لیکن مومن ایک مرتبہ ظلم کر کے مکمل طور پہ ظالم نہیں بن جاتا، متکبر اور سرکش نہیں بن جاتا، بلکہ اس سے اتفاقی جو ظلم ہو جاتا ہے، جو ناانصافی اور زیادتی ہو جاتی ہے، اس کی دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اور پھر وہ اس ظلم کا کفارہ ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کہ سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کو سزا دے رہے تھے، اس کو مار رہے تھے۔ اچانک سے پیچھے سے ایک آواز آئی، ابو مسعود، آج جتنی تم اس اپنے غلام پر طاقت رکھتے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین، کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے جو تم پر طاقت رکھتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے۔ سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کیجئے۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس جرم کے بدلے میں، اس گناہ کے بدلے میں، اس ظلم کے بدلے میں اپنے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔
تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ مومن سے اتفاقی طور کبھی کبھار ظلم ہو جاتا ہے، گناہ کا کام ہو جاتا ہے، ناانصافی اور زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن مومن اس پر ڈٹا نہیں رہتا۔ مومن کے اندر تکبر اور سرکشی پیدا نہیں ہوتی، انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کفارہ ادا کیا، اس غلام کو آزاد کر دیا۔ آج ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس معاملے میں میری صورتحال کیا ہے، اس معاملے میں میری کنڈیشن کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ مومن کبھی بھی ظالم نہیں بن سکتا، ظالم نہ ہوتا ہے، نہ ظالم بن سکتا ہے، اور نہ ظالم مومن بنے گا، کیونکہ ظلم کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ انتہائی خطرناک نتیجہ ہوتا ہے، اور مومن ہر وقت اس نتیجے کو سامنے رکھتا ہے کہ آج میں نے اگر ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم کیا تو اس ظلم کا بدلہ اللہ رب العالمین جو مجھے دے گا وہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ یعنی ظلم کا بدلہ اللہ رب العالمین کی گرفت ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اس لیے کسی کے اوپر ذرے کے برابر بھی ظلم، زیادتی، ناانصافی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔